آج کل کے لوگ اس سے ناآشنا ہیں۔ کبھی کبھار آپ کی چھوٹی سی حرکت کسی کی زندگی کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو چینلائز کر کے، اس کو اس انداز میں لے کے کہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے میں لگ جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ڈپریشن اور طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا کہ ہر کام کرنے سے پہلے 10 بار سوچئے، کسی کی زندگی سے نہ کھیلیے۔ ٹھیک ہے، آپ مجبور ہیں، مانتا ہوں مجبور ہوں گے، تو یہ مجبوری جب آپ وعدے یا دعوے کر رہے تھے تو آپ کیا اس وقت سو رہے تھے؟ تو خدا را کسی کے ساتھ نہیں کھیلیے۔ آپ کو نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دین دنیا، نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، اللہ معاف کرے، کبھی کبھار وہ دین سے بالا تر، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تمام تر دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف آپ پر اور آپ کی جڑی ہوئی خواہشات پر، آپ کے ہر حکم کو اپنے لیے ایسا سمجھتا ہے کہ بس اس کو پورا کرنا ہے۔ اور جب آپ کی طرف سے اس کو اذیت ملتی ہے تو سوچئے گا ذرا کہ اس کے لیے کیا ہوگا۔ وہ اپنی محبت کو سب سے اولین ترجیح سمجھنے لگتا ہے کبھی کبھی۔ آج کی دنیا میں یہ بات بڑی انہونی سی ہوگی، لیکن ہے، اکثریت ہو جاتی ہے۔ تو خدا را کسی کی زندگی سے نہ کھیلیں، ایسے کھیلوں سے بچیں کہ چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں یا کوئی بھی ہو، کسی کے لیے ذہنی دباؤ یا کسی کو ایسی اذیت نہ دیں کہ وہ نہ بھول پائے کہ جو اس نے آپ کے لیے کیا
جو بھی وہ کر سکتا ہے، ابھی بھی کرتا ہوگا یا کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کم از کم ایک خیال رکھیں، اسے جھوٹ نہ کہیں، سچ بول کر جینا سیکھیے، کیونکہ سچ کی وجہ سے بہت سارے مسئلے ختم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ مجبور ہو، لیکن جھوٹ بول کر دوسروں کی زندگی کا مذاق بنانا یا کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے اس کا تماشا بنا دینا پوری دنیا کے سامنے، یہ بھی کہیں کی عقل مندی نہیں۔ مانتے ہیں کہ آپ مجبور ہوگے، مانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت مسائل ہوں گے، لیکن یہ مسائل ابتدا میں بھی تھے اور ہمیشہ رہیں گے، تو خدا را سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ ہر فیصلے میں اپنے ماں باپ کو ترجیح دیں، آپ کے لیے ماں باپ بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور میں ماں باپ سے بھی ایک درخواست کروں گا، یہ دور بدل چکا ہے، تو خدا را اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ اگر کوئی بچہ یا بچی کسی کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے، برائے مہربانی ذرا سوچیں کہ اگر وہ اچھا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے، یا وہ ایگری ہی نہیں ہے، وہ کسی قیمت کسی صورت سننے کو تیار نہیں، اس کو بیٹھا کے ایک دفعہ سمجھائیں آپ کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، یہ اچھی ہیں، یہ بری ہیں، پہلے کا دور نہیں ہے۔ تو 30 سے 40 سال جو آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کو سوچ کے کریے، بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے، ایک پورا خاندانی نظام برباد ہوتا ہے، آنے والی نسل برباد ہو جاتی ہے۔ یہ جو جنگ ہے ذہنی، وہ زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے، جسے بھولا نہیں جاتا۔ ساتھ تو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، تو خدا را بچوں کے ساتھ رحم کریں، آنے والی نسل کے لیے ویسے ہی بڑے مسائل ہیں، کیا حالات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور جب ذہنی طور پہ آپ اذیت کا شکار ہوتے ہو، تو آپ کبھی بھی یاد رکھنا کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، کوئی بہتر کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہاں آپ نے اس کو کسی ایسے کام کی طرف موٹیو کر دیا، تو یقین کریں آپ سب سے زیادہ کامیاب بھی آپ ہوگے۔ لیکن ہمت کرو، بڑھو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بہتر رکھا ہوگا، سوچنے کے اوپر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے، رات اس لیے آتی ہے، رات کے بعد پھر روشنی ہی روشنی ہے۔ تو ذرا دیکھو، سوچو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو۔ غلط کام کرنے سے پہلے، غلط فیصلے کرنے سے پہلے لوگ خودکشی کر لیتے، نہیں بھائی، کیوں کر لیتے ہو خودکشی؟ یہ دیکھو آنکھیں کھل گئی آج، شکر ادا کرو، آگے بڑھو، خوش رہو، اور اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بناؤ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور یہ جو نیچر چاہتی ہے تمہارے ساتھ، اس جیسے انسان بنو۔ دیکھو ارد گرد اپنے، بہت کچھ ہے، سوچ ہے، جیسا گمان کرو گے وہ ملے گا۔ امید ہے میری کوئی بھی بات جانے انجانے میں بری لگی ہو تو دل سے معافی چاہتا ہوں، اور امید ہے اس چیز کو سمجھیں گے اور اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو جائے آگے بڑھیں گے، قدم اٹھائیں گے، دیکھیے گا انشاءاللہ بہت بڑی بڑی چیزیں آپ حاصل کریں گے۔ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے آپ کو نیچے نہ کریں، اوپر جائیے، آپ کا مقام یہاں نہیں ہے۔